بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بند لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مؤمنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ تھا جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا، جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرأت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر و انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور اگلی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کے حالات و علامات اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مؤمنین و متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ دنیا کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ سورہ تغابن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جو 2 آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے
کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں نقدیہ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق و صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ سننے کے لیے کان ہیں۔ پھر دوسری آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سری ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، برخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطۂ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے دل پر چھا جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران یا رین آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر کے بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا،
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اس آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ مطففین کی اس آیت کا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیاں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے۔ اسی زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر یا پردے کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو معاف کر دیا تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و عناد کر کے باختیار خود اپنی استعداد برباد کر لی ہے۔ اس لیے اس تباہی استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت و استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے دلوں میں اور ان کے حواس میں پیدا کر دی۔